السلام علیکم۔ آج ایک بہت اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، جس کا بار بار اصرار کیا گیا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے۔ وہ ہے ریجت۔ ریجت سے مراد آپ لے سکتے ہیں بندش، بلاکیج، رکاوٹ۔ جب ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کے اثرات سامنے نہیں آتے۔ دوائیاں کھائی جا رہی ہیں، وہ کام نہیں کر رہی، چہرے پہ ایک عجیب وحشت نظر آتی ہے، اس کو ریجت کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اس کی ہم تھوڑی وضاحت کریں گے کہ جب ہم کوئی گستاخی کرتے ہیں، کسی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، کسی عمل کے، کسی ورد کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم درود پاک چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو ہم ریجت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی وظیفے کی تلفظ میں غلطی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں ریجت ہو سکتی ہے۔ ہماری طہارت اور پاکیزگی پہ اگر سوالیہ نشان ہے تو ہم ریجت کو دعوت دے رہے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کی اجازت لیے، بغیر کوئی کوچ یا مرشد پکڑے، جب ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کوشش ناکام رہ جاتی ہے، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کے پورے کیئر سے، پورے پرہیز جمالی جلالی کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ وظائف پہ آنا چاہتے ہیں، جلدی اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ہم ریجت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا ہمارا حاسد، کوئی کمپیٹیٹر، کوئی ناراض رشتہ دار ہم پہ کوئی بندش عائد کر دیتا ہے، کروا دیتا ہے، وہ ہمیں بلاک کر دیتا ہے، تو اس بنا پہ بھی ہمیں ریجت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے حل کی طرف اگر آیا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ کریں، اس کو ڈھونڈیں کہ اگر یہ اثرات سامنے نہیں آ رہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، مسائل کی سمجھ نہیں آتی، آپ کنفیوز ہیں، انسرٹن ہیں، تو اٹ مینز کہ چانسز آر دیئر کہ آپ ریجت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات استغفار ہے، پھر صدقات ہیں جو بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اور یہ ریجت بھی کسی بلا سے کم نہیں ہے۔ پھر آپ کسی ماہر کے پاس جائیں، صرف ظاہری لباس، دعوے، بڑکیں، کلیمز، ان پہ نہ جائیں، بلکہ جو شخص واقعتاً ادراک رکھتا ہے، جو شخص واقعتاً آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس کو آگاہ کریں، اس کو ساری صورتحال بتائیں، اور جہاں کہیں بھی آپ غلطی کر رہے ہوں گے، جہاں کہیں بھی مسائل کی جڑ ہوگی، وہ اس کو نہ صرف محسوس کریں گے، معلوم کریں گے، بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا جائے گا، اور آپ دوبارہ سے ایک نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے۔ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں، خواہ وہ دنیاوی
معاملات میں ہو رہی ہے یا دینی میں ہو رہی ہے یا آپ ورد کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے مناسب اثرات آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ رجت زدہ بندہ نہ صرف خود پریشان ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات اس کے متعلقین تک بھی جاتے ہیں۔ تو میں یہ اپیل کروں گا، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، خواہ مخواہ پریشان نہ ہوا جائے، وقت اور پیسہ ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس پہ نظر رکھی جائے، اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے اور اپنی ایک صحت مند نارمل زندگی گزاری جائے۔ تھینک یو۔